الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تعالى ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود كما بدأ غريبا فطوبى للغرباء. قيل ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يحيون سنتي ويعلمونها عباد الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل عزت، قابل احترام، ذی قدر علماء کرام اور ٹیکسلا کے اس علاقے، اس گاؤں اور گرد و نواح سے آئے ہوئے میرے معزز مکرم دوستو، السلام علیکم. کچھ وقت پہلے، مہینہ ہو گیا ہوگا غالباً یا کچھ کم اوپر، مولانا محب النبی صاحب اور حاجی تمریز صاحب یہ میرے گھر تشریف لائے اور آج کس پروگرام کے لیے انہوں نے وقت مانگا. میں نے بڑی کوشش کی کہ ان سے اپنی جان چھڑا لوں چونکہ وقت تھا نہیں، لیکن انہوں نے بہر صورت مجھے مجبور کر دیا اور الحمدللہ آج وہ موقع آ گیا کہ ہم اور آپ اکٹھے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی بات سننے کے لیے. دوستو، پشتو ٹھیک ہے یا اردو؟
پختو کی صحیح دا زبردغ سے بہو کنو حاجی سے مکس تے زب بس سکھو گڑ وڑ بچلی گو منگ پا دی مجلس کی راجم ایو حاجی تمریز روارد داغ دواد محفل مجلس تے داغی پا خوشحالی کی منگا شریکی ہو رونو انسانان اللہ دا سے دین ورکڑ لے دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا واسطہ سرا چی اگا پا ہر لحاظ سرا کامل اور مکمل دین لے دا بیت الخلان واخلی تر بیت اللہ پوری دا جن طول طریقی خود لی دیورتا تر دا پیدائش نواخلی دا مرگ پوری دا تا دا زندگی طول طریقی خود لی دیر اشکالا دا اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دمرا محنتو کو دمرا کوششو کو چیکی آواز دا صفا پا غر ولاڑو او یو اعلان کرے ہو چی یا ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا اے خلقو امن لا الہ الا اللہ اوے لا الہ الا اللہ چے حاجت رواو مشکل کشا سوک دے صرف یو اللہ دے بس دا چغوہل دا نن پا ممبر باندے ڈیرا ساندہ دا پیو دا سی تیار ماحول کی ویل ڈیرا سان کار دی خدا جملہ پا آغا ماحول کی ویل چه کعبت اللہ اند دریسو دشپیتو بوتانو نڈک دے حرم ڈک دے لاتو منات عزو حبل دی نائل اور اصاف راتوی پس صفاو پر مروا چه دا سی ماحول دے بیادا چگا وحل چی لا الہ الا اللہ نشت دے الہ اور معبود برحق الا اللہ کدین یو اللہ دے دا دیر اگرانوا نو دا ہر طرف نا دا کانو باران شو چغشوی مخالفت شو بس دا غاولنے روزوا دا ہر طرف نا دا بغاوت آواز پورتا شو خدا رضا اللہ دا پیغمبر نشم چی دا دے پروائے ندا کڑے ولی اللہ ورطا اولنے روزی باندی ویلیو چے پیغمبرا قرآن برسے اولنے حکم اولنے وحی کی چی اقرأ بسم ربک اللذی خلق دا ولی روزی نے ورطا ویلی چی قرآن ملولے قرآن ببیان ہے شوروش ماحول پدے سخت کے دلہ پیغمبر روان دے ابو بکر صدیق ملگر تیاکی شو ام المومنین خدیجت الکبرى ملگر شو اللہ دا دیر گران وخو او خزم دا سے خزا اللہ زمان مور ام المومنین خدیجت الکبرى دا سی بی بی چی مالدار وا ٹول دولت پخپل پیغمبر باندے فدا وہی شندو پہ دولت او پا ہر تکلیف کی ولاڑا دا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوئی اکثر با نبی علیہ السلام خدیجہ یادولا پینزی اشکال رفاقت ترشو دا وعدن پس پینزی اشکال دا ام المومنین خدیجہ سر عمر تیرا
او په دې عمر کې نبی علیہ السلام بل وعده نه وکړي تر سو پورې چې خدیجه ژوندۍ وه. حضرت عائشہ صدیقہ وی چې ما یو ورځ وی چې یا رسول الله دغه بوډۍ به ته هر وخت یادای، وفات شوي هم د تعالی الله نورې بیبیانې هم درکړي، پیغلې پکې زما غوندې هم دي او ته هغه یادای. نبی علیہ السلام وی چې وا خدیجہ و این مثل خدیجہ، خدیجہ بشانتے والا صوفی ہے عائشہ. آغا بی بی دا چھ دا ہر طرف نہ انکار کے دو نو خدیجہ زما اقرار کرے ہو. کلا چھ طولو خلق لا سنا راخ کل مال پن کو بائی کاٹے کو نو خدیجہ پا ماں باندے مال قربان ہو. او کلا چھ طولی دنیا زما حوصلہ ما تولا ما حوصلہ شکنی کولا، ہر طرف نہ چگے کچھ کور تبرالا نو خدیجہ بزما حوصلہ بڑا اولا. دا جملے دا بخاری حدیث نے کہ نبی علیہ السلام پریشان دے خو ام المومنین خدیجہ وی کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتکسب المعدوم وتقر الضیف وتصدق الحدیث وتعین علی نوائب الحق. نبی علیہ السلام توی چی کلا ہرگز نہ اللہ بتا چری نہ خرابئی تو خورشتی پالن کے تو خورشتی جوڑ ان کے رشتی پالن دیر گران کار دے او دا تکائے تو غریبانو لمال گھٹے باغی باندے خرچ کائے تو دا بے کسو دلا چارو پکار رازے تو میل مدو سے مہمان نوازے او تو دا چبی نڈی رشتی نے او تو دا حق دا پارا تاون کئے تکلیفو نہ برداشت کئے دا صفات چی بچا کیوی اللہ دا خرابے دو تا نپریگ دی. دا بی بی دا گورے سمر تسلی ورکی. خیر عرض میں دا کو مشن روان دے پروگرام روان دے دا مکیز مکہ تنگ شوا. نبی علیہ السلام دا اللہ ہوئی مکہ پریگ دا، حرم پریگ دا، کعبہ پریگ دا، زمزم دا خوگی اوبا دا خوگ چین پریگ دا، مقام ابراہیم صفا و مروہ پریگ دا، خود دا نبر خودو شہدے اگا دا قرآن بیان دے. دا بنا پریگ دے قوم قبیلہ پریگ دا روان دے دا اللہ حبیب. خود تسلی تے ہم گو رہے کرنا چیزی نو دا حدیث الفاظ دی نبی علیہ السلام دا سے کعبے تگوری پشا او جائی او وہی چے اے کعبے ما بتچرے نوے پریخے خوزما دے قوم ز مجبورہ کڑے وا جاڑی نو تسلی اللہ سنگ ورکی چی ان اللذی فرض علیک القرآن ان اللذی فرض علیک القرآن لرادک الى معادن. اے پیغمبرہ کم ذات چے پتا باندے دا قرآن بیان تبلیغ فرض کڑے دے غم مکوا نن خو روانی خودیر زرد چے واپس بدے راولی واپس بدے امدقہ مرکز تراولی. نو دا اللہ پیغمبر پدیار لسن کا روان دے ہجرت مدینے تا لال مدینے تا. گو رہی ستاس توجہش تے ستاسو وقت دے او کزما سے زوگ دے لگا توجہ غوارم خواہ. آغا روزدہ چی یوازی دے صدیق اکبر ورسر دے او یو دا صدیق اکبر غلام دے بس محدود قافلہ پٹ تشپی روان دی خلال المدینے تچے ورسیدل. اللہ پہ انسان تکلیف آزمائش راولی خود صلہ ورکی بدلا ورکی. دمر عظیم استقبال دا اللہ دا حبیب مدینہ کی گی 500 کسان توری زغرے نیزے لاسنوں کی دی
او دا اللہ دا حبیب استقبال کئی. اللہ اکبر. مدینے والو دمرا وفاو کرد اللہ دا نبی سرا، دمرا تابداری اکڑلا، دمرا مضبوط ولار دی چی وعدہ دا پیغمبر سر کڑے وچے یا رسول اللہ تیوزل مدینے تا خوراشا، منگ بجان مال اولاد جیداد جاگیر ہر سا قربان کو خطابان دے بتکلیف نرا پریدو تا تبسک تکلیف نشی رسولے. یقینو کئے لار مدینے تا چرت دا مکینا پپٹواتا او چرت لگ کلونو کی آغا روز رالا چزما پیغمبر ناس پا مدینہ کی دے او دا دنیا سپر طاقتونو تا خطوط لیگی. 27 خطوط تھی. قیصر تا، کسرا تا، نجاشی تا، دیرو بادشاہانو تا خطوط لیگی. اللہ سمر طاقتور کو یو وقت خط لیگی او پا خط کے ورتصلی کی چھے اسلم تسلام. دیر اگو تقریر نلی کی اسلم تسلام، بس کلمہ ہوا اسلام قبول کا تب محفوظ شی، ستا حکومت اور اقتدار با محفوظ شی. آغا وقت بادشاہ آدھا روان بھی اتکال وشل پا اتم کال دا اللہ حبیب را روان دے دا مدینینا پا 4 دانگے عالم کے اعلان شو جے مسلمانانو سکال بد اللہ حبیب حج بیت اللہ لذی. دا 8 ہجری دا چا خدا فتح مکہ موقع دا پیودا سے استقبال چا مکہ ترانی نزدیکی گی. 10,000 کسان نبی علیہ السلام سردی او مکہ فتح کرا. تفصیل تا نظم زدی او نکتے تا تاثر والم. مکہ فتح کرا، حرم ڈکتے ترلر پورے خلق اولار دی سوک رپی گی چہرہ منگ با وجنی زکا چھ ملکونا چھ فتح کی گی نو مرگونا خوپکی کی گی. او بیا چھ مکی والا حکم ظلمونا کری نا غوطا خو پتوا چھ منگ بلال پا دی کسو کے راخ کلے دے، منگ سمیہ پا دی چوک کی وجلے وا پس کروٹو ہم سملول دی سرمنی ورلے استلی دا بدلی خوب زمان ناغستے کی گی. خو نبی علیہ السلام حرم تا دن شو بوتانے مات کر بیا پا دروازہ ادرے وی چی ہوئے سخیال لستاسو بارا کی بس فیصلہ کی گی. نو غی وی چی انتا اخن کریم و ابن اخن کریم، تا دیر شریف انسانے پلار دے دیر عزت داراو. نبی علیہ السلام وی بل سوکو ہے شتے سوک بل چاچا گکڑا گوئی افعل بنا ما انت اہلوہو ولا تفعل بنا ما نحن اہلوہو. آغا سراسرہو کا چستا دا شان لائق دی، آغا سمکوا چس زمان دا شان لائق دی. نبی علیہ السلام وی نور وی دی کہ یو کس وی تاللہ لقد آسرک اللہ علینا. پلا میں دی قسمی آغا جملہ ویلا کما جملہ چد یوسف علیہ السلام رونو یوسف علیہ السلام تویلے وا ٹیکسلے والو خیالو کئے کم رونو چی یوسف علیہ السلام وحلے دے ٹکولے دے دا پلار پا مخیوی دے بیو و بسو بگرزی سیل باو کی اللو بی باو کی رونو کن مشران او بیا با خوراک سکاکو کی بیا بی راولو چه بویتلو دا پلار پا مخ کے خوڑیر مینا مینا خو چه سنگ دا سترگو نا پناشو پا وحلے گوتے پوری وی واو اگا معشوم یو پورین خلی چه رو را تخم رو رے نو اگا چه گزار ورکی نو بل لزی چه اگا پورین خلی دا اگا نظر بدل شوی وی وجنه یو وی چه وجنه ما بس دی کوئی ته ورزو زمان دا پلار دا سترگو نا با پناشی بس چوک بے اچت کی اڑی بے زان لے وی ورزو کوئی تا خود چاہتا دا پتوا
چمنم چمن کم کس کوئی تا غرزو لے دے رکم کو اللہ باغا پا بادشاہ کی نہیں پا تخت بادشاہی باغا کی نہیں دادا چا پا تصور کے وا او بیا حق رونا وہ سراغل دی غلا غواری قاد سالی دا سراکا منگلکنا خوزار دا یوسف علیہ السلام دا حسن اخلاقنا دا عفونا چرونه دی خی پی جندلی دی آغو نده پی جندلے خدای ورطنوے چه تاسو دا کار زما سره کڑے ہوئی نی سے بادشاہ چاڑرے ور کڑے وے رو رو ماحول جوڑا واغ خبری تا چه کلو پی جندو رونو یو دا میں چگا کا تاللہ لقد آسرک اللہ علینا تا اللہ غرکڑے پم باندے منخو تو گزار کڑے وی وجلی رکھولی خو اللہ دل شانو عزت در کڑے دے او منگ خطا کاریو گناہگاریو یوسف علیہ السلام سویلیو چلا تسریب علیکم اليوم زی ما بخلی ہے یہ سختی نشتے پتاسو نو چکل مکی والم دق جملہ ویلا چی رونو دے یوسف ویلے و نبی علیہ السلام یو تاسو چی دے یوسف علیہ السلام دے رونو جملہ ویلا نو زب دے یوسف علیہ السلام جملہ ویلا سبحان اللہ زی ما بخلی ہے معافی ہے عام معافی ہوا نو آغا روز رالا دا اللہ پیغمبر مکفت اکڑا حجت الوداع مقرالا 1,40,000 سو دین برخی سو کم دمر تعداد کے صحابہ دی دا جمعہ روز دا میدان دا عرفات تے مازیگر ٹیم دے دا اللہ نبی ہوئی ویز مکے والو ما 23 کالا کی دو والدی 10 کالا وشول ما تاسد دا اللہ پیغام را رسولے دے روز میں ندہ قتل شپا میں ندہ قتل یخنی گرمی ندہ قتل بس دا پیغام میں در ترہ رسولے دے تاسی دا ہوئے اللہ بسبات تاسی نظمہ بارکی تپوس کہیں نو تاسی وس جواب ورکوئے الا حل بلغت الرسالہ اوے ما پیغام رسول دے کن دے نو طول پا یوجب جواب ورکیو سوئی وی قد بلغت الرسالتا وعدیت الامانتا ونصحت الامتا وکشفت الغمتا تایوانی را رسولے ندے بلکہ داغے حق دے ادا کڑے دے دا امت خیر خواہی دی کڑے دا پردی دی دا باطل لری کڑی دی دا گمرائے دا جہالت پردی دی لری کڑی دی حق دے منگتواز حق کڑے دے دا اللہ حبیب چی دا ٹھولو نگوائی واوری دنوئی اللہم شہد اللہم شہد اللہ فرش والا خود مادم مشن گوائی ورکڑلا اے اللہ است گواشے نو ٹیکسلے والا واللہ گوائی پا قرآن کی راولے گل سنگ انداز کے الیوم اکملت لکم دینکم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورزیت لکم الاسلام دینا اللہ وی پیغمبرہ چتا دین اور رساو نظمہ اعلان دے الیوم اکملت لکم دینکم پا دی روز ما تاصل دین سکو مکمل کو دین ندے مکمل شیرونو ند دین پا آغا روز مکمل شو دا چھ ما دا دمر تفصیل در تاو کو دمر لوی تمہید سرا چھ دین اللہ مکمل کو وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَزِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا
اور اسلام میں تاصلہ بطور دین خوخ کرے دے او دین مکمل دے ہم پدق مکمل دین کے دا غم طریقہ دا خادع طریقہ دا کاروبار طریقہ دا اخلاق دا معاشرے دا تجارت دا گاون دا کور والا سرا دا مور و پلار سرا دا بچو سرا دا رشتہ دارانو سرا جنبت سنگتی رہے دا ٹولی طریقی در تا خودلی دی یو تیرے قوم پیغمبر ندا خودلی دا سے ندا پریخی چی خودلی نوی ہر سے در تا خودل خو افسوس تا دے افسوس دا دے چی نن امت پبل اللہ روان دے نن خلق زان للاری پخپل جوڑی کر لی چار چی سخوخی بس آغا کئیو آغیتا دین ہوئی ہر روز سنوے یو کار شروع شی ہوئی دا دین دے رونو دین دا آغا دے چی دا اللہ پیغمبر خود لے او دا اللہ حبیب سوئی ان الاسلام بدأ غریبا وسيعود غریبا کما بدأ دا اسلام آغاز ابتدا چشوی دا دیر ناشناو غریبا نا مراد آغا نا دیا پیسی چو سرکم یا غریب نا دا عربی کی غریب ویلے کی اردو کے اچھا چلو ان الاسلام بدأ غریبا آغاز دین اسلام کا ہوا ہے غربت میں بالکل اوپرا سمجھا جاتا تھا غریب سے مراد وہ نہیں جس کے پاس پیسے مال کی کمی ہو غریب اسے کہتے ہیں جو بندہ کسی دوسرے ملک میں چلا جائے اجنبی ہو کوئی جان پہچان والا نہ ہو لوگوں کو اوپرا نظر آتا ہو بالکل سب کو اوپرا نظر آتا ہو تو اسلام بھی ابتداء لوگوں کو بالکل انوکھا اوپرا نا آشنا معلوم ہوتا تھا ان کو آشنائی بت پرستی سے تھی ان کو آشنائی شرک سے تھی ان کو آشنائی گمراہی سے تھی تو اب ہدایت ان کے لیے ناشنا بن گیا دین بالکل ناشنا ہے غریبا اوپرا نظر آ رہا ہے اور یہی اوپرا نظر آنے کی وجہ کہ قرآن کہتا ہے کہ اجعل الالہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب وہ کہتے تھے کہ سارے الہوں کو رد کر کے یہ کہتے ہیں ایک ہی الہ حاجت روا ہے ان ھذا لشیء عجاب یہ تو بڑی اوپری گل ہے یہ تو بہت اوپری بات ہے یہ تو عجیب بات ہے ان کو دین اوپرا نظر آ رہا تھا ناشنا لیکن پھر میرے نبی نے محنت کی تو وہ آشنا ہو گیا پھر ان قریب ایسا دور آئے گا کہ دین پھر نہ آشنا ہو جائے گا آج کے دور میں بعض علاقے اب بھی ایسے ہیں کہ وہاں دین سنت کی بات سے لوگ بالکل کیا ہیں نہ واقف ہیں نہ آشنا ہیں اگر ایک بندہ بے دینی کرے سب کہتے ہیں ٹھیک ہے معمول کی بات ہے کوئی ناشنا نہیں اگر ساری چیزوں کو ترک کر کے کوئی دینی کام کر جائے تو کہتے ہیں اوپرا کام نہیں ہے یہ کوئی ناشنا کام کر دیا اس نے کوئی انوکھا کام ہو گیا دین لوگوں کو اوپرا نظر آنے لگ گیا اس معاشرے میں جتنی بھی کوئی بے دینی کرتا ہے لوگوں کو اوپرا نظر نہیں آتا اوپرا نظر آتا ہے معاشرے میں تو جو 100% دین پہ چلتا ہے لوگوں کو وہی اوپرا اور ناشنا نظر آتا ہے شادیوں میں دیکھ لو کون سی دینداری ہو رہی ہے
کارڈ پہ لکھ دیتے ہیں سنت نبوی کی تکمیل ہو رہی ہے، نام اس کو سنت نبوی کی تکمیل، اور پھر جو کچھ ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے معاشرے میں۔ جو بے دینیاں ہوتی ہیں، تو آج بھی اگر ایک بندہ اٹھتا ہے اور اس بے دینیوں کو ختم کر کے اپنا نکاح سنت کے مطابق اچھے طریقے سے کرتا ہے، جس میں بے دینی اور بے حیائی نہیں ہوتی، دینداری نمایاں ہوتی ہے، تو لوگوں کو وہ شادی نظر نہیں آتی۔ کہتے ہیں اوپری سی شادی کر لی ہے انہوں نے۔ میرے دوستو، ہمیں ان چیزوں سے نکلنا پڑے گا، ہمیں اتباع قرآن اور اتباع سنت کی طرف آنا پڑے گا، اور یہی ہماری کامیابی کا راز ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو مبعوث بنا کر بھیجا، پیغمبر بنا کر مبعوث فرمایا، اس لیے فرمایا کہ آپ کائنات کی تمام انسانیت کی رہنمائی کریں اپنی سنت کی روشنی میں اور قرآن کی روشنی میں۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو ناشنا دین جب ناشنا ہو جائے گا اس وقت دین کو تھام لے گا، یہی لوگ ہیں میری بشارت ہے ان کے لیے، طوبیٰ للغرباء، طوبیٰ للغرباء۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ان کو کس چیز کی بشارت ہے؟ فرمایا یہ کون لوگ ہیں غرباء جو ناشنا ہوں گے؟ فرمایا الذین یحیون سنتی ویعلمونہا عباد اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو میری سنت کو سیکھیں گے اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیں گے، میری سنت کو زندہ کریں گے، لوگوں کو تعلیم دیں گے۔ کیونکہ نبی کی سنتی کی طرف قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے میرے پاک پیغمبر کی زندگی، آپ کی سیرت بہترین نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے۔ میرے پیغمبر نے شادیاں کر کے بتایا کہ شادیاں کیسی کی جاتی ہیں، 4 بیٹیاں بیاہ کی دیں تو بتایا بیٹی کیسے رخصت کی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ، ام المومنین صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی پاک کی 13 بیویاں ہیں، کتنی؟ 11 جن سے نکاح کیا اور 2 باندیاں تھی، تو 13 تعداد ہے۔ آپ نے کس طرح زندگی گزاری ہے؟ ایک بندہ شادی کرتا ہے کم از کم کسی عالم سے تو پوچھے کہ گھر کا ماحول کیسا ہو، بیوی کے ساتھ کیسا گزران کیا جائے۔ قربان جاؤں، سید الانبیاء ہیں، لیکن ام المومنین فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر تشریف لاتے گھر کے کام میں ہمارا ہاتھ بٹاتے تھے، سبحان اللہ، گھر کے معاملات میں آپ لگے رہتے۔ اور ایک دفعہ تو ایسے ہوا نبی علیہ السلام تشریف لائے تو کچھ سینے لگ گئے، کام میں لگ گئے۔ ام المومنین فرماتی ہیں میں اپنے کام میں مصروف ہوں، نبی علیہ السلام اپنے کام میں مصروف ہیں، آپ کے جبین اطہر پہ ہلکا ہلکا پسینہ بھی آیا ہوا ہے، تو میں نے اپنے کام سے سر اٹھا کے جب آپ کے چہرہ مقدس کو یوں دیکھا تو مجھے اتنے پیارے لگے کہ مجھے جاہلیت کے زمانے کا ایک شاعر ہے اس کے شعر یاد آ گئے۔ ابو کبیر حزلی تو نبی علیہ السلام سے کہنے لگی یا رسول اللہ ابو کبیر کیا ہوگا، اس کا محبوب کیا ہوگا، اس کے اشعار کے مصداق تو میرے محبوب ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ وہ اشعار یاد ہیں آپ کو؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا سنا دو۔ تو ام المومنین کہنے لگی اذا نظرت الى اسرت وجهه، سبحان اللہ، اذا نظرت الى اسرت وجهه برقت كبرق العارض المتهلل متى يبدو في الليل البهيم جبينه
متا یبدو فی اللیل البہیم جبینہ یلہ مثل مصباح الدجى المتوقد۔ فرماتی ہیں کہ آپ کے چہرے کے نقش و نگار، خد و خال تو ایسے چمک رہے ہیں یا رسول اللہ جس طرح کالے بادلوں میں بجلی چمکتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ ما سررت منی کسروری من کی یا عائشہ، یہ شعر پڑھ کے اتنا سرور آپ کو نہیں آیا جتنا آپ کی زبان سے سن کے میں محمد کو سرور آیا۔ یہ گھر کی زندگی پیار نہیں، محبت نہیں تو اور کیا ہے؟ ہمارے ہاں تو ہم تو مزاج یہ بناتے ہیں کوئی شادی کرے ہم کہتے ہیں بھائی شادی کرنی ہے سب سے پہلا کام یہ کہ بیوی پہ روب ڈالو۔ لوگ یہ تعلیم دے رہے ہیں، اور ہمارے پٹھانوں میں تو کہتے ہیں اڑمبے خوب سپلے مپلے والا کورنو کیا دوخی ماتا ہوا۔ نا نا نا، یہ کیا ہے؟ پیار کی زندگی، محبت کی زندگی، اتنی پیار کی زندگی۔ اللہ گواہ ہے میں کبھی کبھی سوچتا ہوں ایک بیٹی کے لیے سب سے بڑا مرتبہ اگر ہوتا ہے اس کے ذہن میں تو وہ باپ کا ہوتا ہے۔ ایسا ہی ہے، بیٹی کہتی ہے بس میرا بابا سب کچھ ہے۔ تربیت دیکھنا میرے پیغمبر کی، آپ کی بیوی ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا مدینہ منورہ ہے، نبی پاک کے ساتھ رہ رہی ہیں۔ بیٹی ہے ابو سفیان کی جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے۔ سننا ٹیکس لے والو، ابو سفیان مدینہ آیا، دل میں سوچا کہ جو ہمارا اور مدینے والوں کا معاہدہ ہوا ہے اس معاہدے کی تجدید بھی کر لوں گا۔ مخالف تھا اس وقت اسلام کے، اور چلتے چلتے بیٹی سے ملاقات بھی ہو جائے گی۔ تو ملاقات کرنے کے لیے آیا، سیدھا بیٹی کے کمرے میں حجرہ حضرت ام المومنین ام حبیبہ کے پاس جیسے آیا، اتنے عرصے کے بعد باپ جب بیٹی کو دیکھتا ہے، بیٹی جب اتنے عرصے کے بعد والد کو دیکھتی ہے، کتنی محبت نے جوش لیا ہوگا۔ لیکن بیٹی نے کیا کہا؟ ابا بیٹھیے، لیکن جو بستر تھا وہ ایک دم لپیٹ دیا، بستر لپیٹ دیا۔ والد کہنے لگا او بیٹی ام حبیبہ یہ بتا یہ بستر میرے لائق نہیں یا میں اس بستر کے لائق نہیں؟ یہ بستر آپ نے کیوں اٹھا لیا؟ جواب سنیے اور سبحان اللہ کہیے۔ کیا کہتی ہے ام حبیبہ؟ کہنے لگی بابا جان آپ اس بستر کے لائق نہیں ہیں، اس لیے کہ یہ میرے پیغمبر کا پاک بستر ہے اور تم مشرک پلیت ہے، مشرک میرے پیغمبر کے پاک بستر پہ نہیں بیٹھ سکتا۔ آپ ابھی تک مشرک ہیں اور یہ نبی کا بستر ہے۔ کیا تربیت کی تھی، دین کی غیرت دیکھیے نا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی پڑھیے تو صحیح، کسی عالم سے سنیے تو صحیح۔ آپ نے بیٹی زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ، کتنی بیٹیاں؟ 4 بیٹیاں بیاہ کے دی ہیں۔ پوچھے تو صحیح کوئی نہ۔ اور یہ بھی نہیں، مال بھی آ رہا ہے، غنیمتیں بھی آ رہی ہیں۔ بیٹی فاطمہ آتی ہے، حضرت علی نے فرمایا فاطمہ آپ کے ہتھیلیوں پہ چھالے آ گئے چکی کر کر کے، آپ بھی تھک چکی ہیں گھر کی محنت کر کے، ہمارے گھر کا بھی گزران نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس غلام آئے ہوئے ہیں، اگر ایک غلام آپ کو عنایت کر دیں، ٹھیک ہے جی، چل پڑی۔ بابا سے غلام لینے کے لیے آئی، لیکن نبی علیہ السلام کے پاس دیکھا تو دیگر لوگ موجود تھے تو واپس چلی گئی۔ نبی علیہ السلام نے ایک نظر ڈالی تھی کہ فاطمہ آئی لیکن واپس چلی گئی۔
جب فارغ ہوئے خود چلے گئے. فرمایا بیٹی آپ آئی، میں نے آپ کو دیکھا. اور آپ کو یہاں رو کے ایک واقعہ اور سنا دوں، آپ کو پتہ بھی چل جائے بیٹیاں کیا ہوتی ہیں. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ترمذی کی روایت ہے، کہتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ مشابہت چلنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں فاطمہ کو تھی. بالکل اپنے بابا کے اوپر گئی ہوئی تھی، اور محبت اتنی تھی کہ جب بھی فاطمہ گھر تشریف لاتی، قام الیہا رسول اللہ، نبی علیہ السلام فاطمہ کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے. وَقَبَّلَهَا، ماتھے پہ بوسہ دیتے. وَأَجْلَسَهَا عِنْدَهُ، پھر پاس بٹھا لیتے. یہ بیٹی کا مقام ہے. بیٹی آئی، اس کو بوسہ دیا، پاس بٹھایا. لیکن بیٹی بھی ایسی تربیت یافتہ کہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ جب نبی علیہ السلام بیٹی کے پاس جاتے تو قامت الیہ، بیٹی بھی کھڑی ہو جاتی نبی علیہ السلام کے استقبال میں، اور اپنے بابا کو بوسہ دیتی اور پاس بٹھا لیتی. کبھی کبھی تو ایسے بھی ہوتا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں ہم بیٹھے ہوتے، دروازے پہ دستک ہوتی نا، تو نبی علیہ السلام کہتے اٹھو دروازہ کھولو، دستک سے مجھے پتہ چل رہا ہے یہ فاطمہ کی دستک ہے. یہ پیار ہے، یہ محبت ہے. بیٹی چلی گئی، نبی علیہ السلام بعد میں گئے، فرمایا فاطمہ آپ کو میں نے ایک جھلک دیکھا اور آپ ایک دم واپس ہو گئیں، خیریت تو تھی؟ فرمایا یا رسول اللہ میری یہ حالت ہے، تھکی ہوں، ہتھیلیوں پہ چھالے آ جاتے ہیں. آپ کے پاس غلام آئے تھے تو میں اس لیے آئی کہ مجھے بھی مل جائے خدمت کے لیے. اب بیٹی اتنے پیار والی، اتنی محبت والی بیٹی، اور مطالبے کے لیے آئی اور ہو بھی مال، تو نبی علیہ السلام کا جواب کیا ہے؟ فرمایا فاطمہ بالکل غلام آئے تھے لیکن بہت سارے مستحقین اور تھے، میں نے ان کو دے دیا، آپ سے زیادہ مستحق تھے. اور اے بیٹی کیا میں تجھے غلام خادم سے بہترین وظیفہ نہ دے دوں؟ فرمایا یا رسول اللہ بالکل وہی دے دیں. فرمایا جب بھی بستر پہ آیا کرو یا جب بھی نماز پڑھا کرو تو انگلیوں کے اوپر 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. یہ آپ کے لیے خادم سے بہتر ہے. اب محدثین فرماتے ہیں کہ خادم میں اور اس تسبیحات میں جوڑ کیا ہے؟ یہ اس کے بدلے میں کیسے ہے؟ مطالبہ خادم کا ہے اور بتایا کیا جا رہا ہے؟ یہ تسبیحات بتلائی جا رہی ہیں. اللہ، محدثین نے بہت تجربات لکھے. ایک محدث نے لکھا ہے کہ ایک یہ پڑھنے سے بندے کی کام کرنے کی وجہ سے جو تھکاوٹ آتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، تو خادم کی ضرورت ہی نہیں، آپ تھکے ہوئے نہیں ہوں گے، ہمت ہوگی. ایک دوسرا کہ خادم آپ کے کام کرتا ہے، یہ پڑھو گے اللہ تمہارے کام بغیر خادم کی ٹھیک کرتا چلا جائے گا، تمہارے معاملات درست ہوتے جائیں گے، معاونت ہوگی اللہ کی طرف سے، خصوصی روحانی قوت حاصل ہوگی. میرے دوستو اپنے گھروں میں سنت مصطفیٰ زندہ کیجئے. یاد رکھ لیجئے اتباع سنت کے بغیر کبھی بھی کامیابی نہیں ہے، ناکامی ہے. نبی علیہ السلام نے اعلان کیا، فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میرا ہر امتی جنت میں جائے گا، الا من ابا، مگر وہ نہیں جائے گا جس نے انکار کیا. صحابہ نے پوچھا وَمَن يَأْبَى یا رسول اللہ، اے اللہ کے پاک پیغمبر، جنت میں داخل ہونے سے بھلا کون انکار کرے گا؟
فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری تابعداری کی وہ جنت میں داخل ہو گیا، جس نے میری سنت سے انکار کیا اس نے در حقیقت جنت میں داخل ہونے سے انکار کیا ہے۔ تو سنت سے انکار دراصل جنت میں داخلے سے انکار ہے، اور سنت کا اقرار در حقیقت جنت جانے کی ضمانت ہے۔ آئیے اپنائیے، سنتیں زندہ کیجئے۔ آپ کے لیے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندھیرے میں بھی روئے ہیں، دن کے اجالے میں بھی روئے ہیں۔ 2 دن پہلے بیان کے دوران میں نے ایک حدیث سنا دی، یقین کریں میں سوچتا ہوں اتنی بھی ہمدردی، اتنی محبت اپنی امت سے کہ مجلس لگی ہوئی ہے اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص صحیح بخاری، فرمایا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابراہیم خلیل اللہ کی دعا قرآن نے نقل کی ہے کہ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي، اللہ جو میری اتباع کرے وہ مجھ سے ہے، وہ میرا تابعدار ہے، اور جو نافرمانی کرے من تبعنی فإنه منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم۔ 13واں پارہ سورۃ ابراہیم آیت نمبر 36 ہے یہ دعا۔ فرمایا اللہ جو میرا تابعدار ہے وہ مجھ سے ہے، جو نافرمانی کرے تو بخشنے والا مہربان ہے۔ پھر فرمایا قال عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کی دعا بھی قرآن نے نقل کی ہے۔ کون سی دعا؟ فرمایا ان تعذبهم فإنهم عبادک، اللہ اگر تو میری اس امت کو سزا دے تو بندے تیرے ہیں، تجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور اگر تو بخش دے تو بھی زبردست ہے، حکیم حکمتوں والا ہے۔ یہ 2 نبیوں کی دعائیں پڑھنے کے بعد فبکا، ٹیکس لے والو اللہ کے پاک پیغمبر رو پڑتے ہیں، اتنا روتے ہیں کہ صحابہ دیکھتے ہیں وہ بھی رونے لگتے ہیں۔ اللہ نے جبریل بھیجا باوجود جاننے کے، فرمایا جلدی جا جبریل میرے پیغمبر سے پوچھ کے آ ما یبکی کا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ جبریل نے پوچھا یا رسول اللہ، اللہ پوچھتے ہیں آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا یا رب امتی 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 امتی، میں نے 2 نبیوں کا تذکرہ کیا کہ وہ اپنی امت کے لیے مانگ رہے ہیں، اللہ تو میں بھی روتا ہوں، میرا بھی امت کا سوال ہے، امتی امتی رو رہے ہیں۔ تو جواب کیا آتا ہے؟ اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر جا، جبریل جا میرے پیغمبر سے کہہ دیجئے اِنَّا سَنُرْزِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوءُكَ، او میرا سونا پیغمبر ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دیں گے، ناراض ہونے نہیں دیں گے۔ سبحان اللہ، آپ کو خوش کر دیں گے، ناراض ہونے نہیں دیں گے۔ اب میں 2-3 حدیثیں پڑھ دیتا ہوں پھر بات کو ختم کرتا ہوں، ٹھیک ہے جی؟ سن لیجئے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا 70,000 بندے ہوں گے بغیر حساب کتاب عذاب کے، چہرے ان کے 14ویں کی رات کی طرح چمک رہے ہوں گے، چاند کی طرح، 14ویں کے چاند کی طرح۔ کتنے بندے جائیں گے؟ 70,000 بغیر حساب کتاب کے۔
فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ حل استعذت ربک، کیا آپ نے 70,000 پہ اکتفا کر لیا یا مزید بھی کوئی مطالبہ کیا؟ آپ نے اور بھی تعداد مانگی یا اسی پہ بس کر دی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر میں نے اسی پہ اکتفا نہیں کی، میں نے اور مطالبہ کیا۔ میں نے کہا ربا یہ تھوڑے ہیں اور عطا کر جو بغیر حساب جائیں۔ اللہ نے فرمایا اور دیتا ہوں، 70,000 میں سے ہر 1000 کے بدلے 70,000 اور لے لیجئے۔ سبحان اللہ۔ مسند احمد کے الفاظ ہیں۔ یا آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، گھر میں جا کے موبائل میں کیلکولیٹر پہ حساب کرنا، پھر 70,000 میں سے ہر 1000 کے ساتھ 70,000 لے لو۔ فاروق اعظم نے فرمایا حل استعذت ربک، کیا آپ اسی پہ راضی ہو گئے یا آپ نے اور بھی مطالبہ جاری رکھا؟ نبی کریم نے فرمایا عمر میں نے مزید بھی مانگا تو میرے رب نے اعلان کرتے ہوئے فرمایا میرا پاک پیغمبر 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 اور لے لیں۔ سبحان اللہ۔ 1000 کے ساتھ نہیں، ہر ایک کے بدلے 70,000 لے لیں۔ جب بھی رب کی طرف سے نوازشات کا دروازہ کھلا امت کے لیے مانگا، اور امت کا یہ حشر ہو جائے کہ اسے پرواہ تک بھی نہ ہو ہم کر کیا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، غم کیسے کر رہے ہیں، خوشی ہماری کیسے ہو رہی ہے۔ رواج ہے ہمارے معاشرے میں، اچھا ہے جب کوئی خوشی کا موقع آتا ہے، کوئی کہتا ہے جی بیٹے کی شادی ہے، بیٹی کی شادی ہے، تو کہتے ہیں فلاں چاچا ناراض ہے، ماما ناراض ہے، وہ خالہ زاد ناراض ہے، اس کو راضی کر لو، اس کو راضی کر لو۔ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ دا سیدھا کنا دا چی خوشحالی راضی نو چی کم خپدی اغا پخلا کئی، دا سیدھا وہ گرزے ہوئی چی کم خپدی اغا پخلا کئی، چی کم پکلون تیر شستانا خپدی تا اغا پدے خادے کے پخلا کی، او کم رب چستانا رضا دے اغا نارضا کی۔ کم او خیار ہے، او خیار توب دے، کم ہوشیاری دا، کم عقل مندی دا چی مخلوق دا نا خپای اغا پا اغا روز پخلا کی، چی کم اللہ در نا رضا دے رحمتون در باندے وری دا خوشحالی چی در تا چاو خودلا آغا رب نارازہ کی رازی مونگ با خپل خادی خپل خوشحالی خپل غمونا او خپل 24 گھنٹے زندگی کوشش بکو چی دا دین مطابق بیتے رو، ٹھیک تا زندگی باقی ملاقات باقی۔